زندگی ہمارے ہاتھ سے گرتے ریت کی طرح مسلسل پھسل رہی ہے۔ جو لمحہ ہاتھ میں آ جائے اسے تھام لو اور اسے اس طرح جیو کہ زندگی بھی تم پہ رش کرے۔ اور یہی چند لمحے جینے کے لیے ہم دوستوں کے سنگ نکل پڑے۔ یہ 2023 کا پہلا دن ہے۔ ہم نے شکارپور میں رات سٹے کیا تھا۔ اگلی صبح ہم وہاں سے نکل کے سکر اور سکر سے سالے پٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ سالے پٹ سے ہم نے اچرو-تھر میں پہلی انٹری کی۔ ہمیشہ کی طرح ہماری منزل اس دفعہ بھی انجانی رہی۔ آپ کو صحرا میں مختلف لینڈسکیپ دیکھنے کو ملیں گے، کھجور کے درخت، خوبصورت گرین لینڈ، اور آگے چل کے ریگستان نے ہمارا استقبال کیا۔ اچرو-تھر جسے وائٹ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے نوعیت کا ایک خوبصورت ترین صحرا ہے۔ ہم آپ کو ضرور ریکمنڈ کریں گے کہ آپ اس صحرا میں ایک رات لازمی گزاریں۔ یہ پہلی انٹری ہے ہماری صحرا میں۔ میرا چونکہ یہاں پہلی دفعہ کا تجربہ تھا، میں سے قبل یہاں نہیں گیا تھا، لیکن ہمیں یہاں مختلف قسم کے لینڈسکیپس نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ چھوٹی قبائل کے قبائل ہے شمبانی، ان بھائیوں کا یہاں پہ ایک ڈھابا ٹائپ کا ہوٹل تھا، ہم نے یہاں سٹے کیا۔ وہ یار پارٹی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم چائے پئیں گے۔ چائے یہاں پہ میں نے خود سرو کیا، میں نے بنایا ہے، آپ بھی دیکھیں، بہترین چاکلیٹ چائے ہے۔ ہمارا مقصد اچرو-تھر میں کہیں پہ بھی کیمپنگ کرنے کا تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک ان نون ڈیسٹینیشن پہ جائیں، اور ہمارا یہی شوق ہمیں لے ڈوبا۔ ہم مین روڈ سے، سانگڑ روڈ سے لیفٹ کی طرف مڑے اور ایک ان نون ڈیسٹینیشن کی طرف، جہاں ہم ایک سڑک دکھا، ہم اس کی طرف روانہ ہوئے۔ ہمیں نہیں تھا خبر کہ آگے جا کے ہم ایک بہت بڑے ریت کے طوفان میں پھنسنے والے ہیں۔ یہاں اس ٹائم ہم لوگ یہ جی اس ٹائم ہم ہیں تھر ڈیزرٹ میں۔ عصمت بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارا بائک یہاں پہ اچھا خاصا ریت میں دھنس چکا تھا، بلکہ ابھی بھی دھنسا ہوا ہے، تو ہم کوئی کیمپنگ کے لیے جگہ دیکھ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ ہمارے دوست ہیں عصمت صاحب، بلکہ سائیں بخش، ان کی بائک ریت میں بالکل پھنس چکی ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹف رائڈ دیا ہمیں یہاں پہ بائکس نے۔ کم از کم 1 گھنٹے کے تکلیف دہ سفر کے بعد آخر کا اللہ پاک کی عنایت بھائی کی شکل میں ہم پہ نمودار ہوا۔ صحرا کے بیچ میں انہوں نے اپنے مال چرانے والوں کے لیے ایک رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ ہم نے رات کو وہاں پہ کیمپنگ کی، کیمپ فائر کا مزہ اٹھایا، اور ریگستان میں ایک حسین اور خوبصورت رات گزاری۔ صبح کا منظر رات سے بھی زیادہ حسین۔ وہاں ہمارے دوستوں نے بہترین قسم کا ناشتہ بنایا۔ یہ آپ دور دور تک دیکھ رہے ہیں ریگستان ہی ریگستان ہے۔ یہ حصہ تالکا نارا کہلاتا ہے، جو کہ اچرو-تھر کے شروع میں ہی واقع ہے۔ یہاں کے لوگ ایک منفرد طرز زندگی گزارتے ہیں۔ چونڈرا گھر، جو کہ تھر کی مشہور گھر کا ایک ورائٹی ہے، وہاں یہ گھر اکثر پائے جاتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے بقول یہ سردیوں میں انتہائی گرم اور گرمیوں میں ہوادار اور روشن ہوتے ہیں۔ ہم نے صبح وہاں پہ بہت انجوائے کیا۔ یہ عنایت بھائی ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً مہمان نوازی، غیرت و اہمیت کسی قوم کی میراث نہیں، بلکہ یہ دنیا کے ہر شخص میں پایا جاتا ہے۔ ہماری بھی تو کوئی لینے کے لیے سب ایک دوسرے کی لے رہے ہیں، ہماری بھی
اس لکودک صحرا میں پانی کی عدم دستیابی آپ کو کہیں پہ بھی پریشان کر سکتی ہے۔ میٹھا پانی تھر میں ملنا ایک قدرت کی نعمت سے کم نہیں۔ سال9 کا پہلا دن، ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن، ایک حسین رات اور ایک حسین صبح کے بعد ہم نے اچھروتر کے تحصیل نارا سے واپسی کا قصد کیا اور مین سانگر روڈ پہ لنک ہوئے۔ کل رات یہاں پہنچنے سے قبل ہمارے 2 بائکس ریت پہ پھنس کے بری طرح خراب ہوئے تھے اور ان میں سے ایک بائک یہ ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی جو ہے نا فضول پیدا نہیں ہوا ہے۔ عنایت بھائی نے ہمارے بائکس کو کھینچ کے مین روڈ تک پہنچایا۔ یہاں ہم نے اسٹے کیا اور بالکل خالص دودھ سے بنی چائے پی اور اپنے کل تک کا تھکن اتار دیا تھا۔ یہ تھی ہمارے اچھروتر میں ایک رات کا قصہ۔ بقیہ حصوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔